اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل سے آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی گئی ہیں۔ 14ویں پارے کے رکوع نمبر 10 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، قیامت کے روز انہیں ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لاؤ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جو میرے لیے تم ٹھہراتے تھے اور اس کے بارے میں جھگڑتے تھے، بحث کرتے تھے۔ اہل علم کہیں گے ساری رسوائی آج اور برائی جو ہے آج کے دن کی ان کافروں کے لیے ہے۔ کافروں نے رسوا اور ذلیل ہی اب ہونا ہے، ذلت کا عذاب ان کے لیے ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو فرشتے مارتے ہیں یا ان کی روح قبض کرتے ہیں، روح نکالتے ہیں، اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کفر پر مر رہے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی کفر پر رہے، مرنے سے پہلے، موت نظر آنے سے پہلے، فرشتے نظر آنے سے پہلے ایمان لے آئے تو وہ بچ گیا دوزخ سے، اور اگر ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، ایمان پر رہا، آخر میں اگر ایسا کام کر لیا نعوذ باللہ جس سے کفر صادر ہو گیا، کافر مر گیا، تو پھر جہنم ٹھکانہ آخری ہوگا۔ میں کہ وہ لوگ جس اس حال میں مر رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کہ جانوں اپنے آپ کو دوزخ کے سپرد کر رہے ہیں کفر کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ تو سال میں ان کو فرشتے جب مارتے ہیں تو سختی کے ساتھ وہ قبض کرتے ہیں ان کی، جیسے کانٹے دار جھاڑی پر باریک کپڑا ڈال کر کھینچا جائے اس کو، اس طرح اس کی روح نکلتی ہے۔ ان کو جھڑکتے ہوئے روح قبض کرتے ہیں، لیکن وہ القوا السلامہ، اب صلح کی بات کرتے ہیں، سلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ما کنا نعمل من سوء، ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، ہم تو جرم نہیں کرتے تھے، ہم تو کفر نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تم جتنی مرضی صفائیاں دے لو، اب تمہارے سارے کرتوت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنے علم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ ثبوت کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ان کے زبانوں کو بند کر کے ان کے ہاتھوں کو، پاؤں کو بولنے کی اجازت دے گا، تو وہ بول کر گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ اس نے جو گناہ کیے تھے، یہ جرم کیے تھے، ان کی کھالیں گواہی دیں گے۔ پھر کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، جہنم کے مختلف طبقات میں چلے جاؤ اپنے اپنے کرتوتوں کے مطابق، خالدین فیہا، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا جو ہے یہ صرف کافر کے لیے ہے، جو کفر پر مرے گا
وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گا۔ اور اگر ایمان والا اپنے جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا تو وہ کچھ دیر بھگت کر پھر واپس نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافروں کے واسطے ہے، کافر متکبر ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں۔ فلبئس مثوى المتکبرین، ان مغروروں کا پھر برا ہی ٹھکانہ ہوگا، جو ہمیشہ ہی ان کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم عظمت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔